خواتین و حضرات، ہمارے ایک جاننے والوں نے یہ کہا کہ یہ جو تنہائی کا ذکر کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، یہ ختم کب ہوگا؟ یہ کچھ طویل نہیں ہو گیا؟ ہم نے یہ کہا کہ یہ جو تنہائی ہے یہ تو عنبر سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے، آسمان بھی اکیلا اور زمین بھی اکیلی. تو یہ تو بہت لمبا ذکر ہے تنہائی کا، اور اس میں تو ابھی 2-3 تذکرے ایسے باقی ہیں جو کہ مجھے بہت عزیز ہیں، اور اگر ان کے بغیر یہ سیریز تنہائی کی ختم ہو گئی تو پھر میرے دل کی بات تو دل ہی میں رہ جائے گی. اس لیے اب جو چند باتیں آپ سے تنہائی کے حوالے سے کہنی ہیں انہیں بھی برداشت کر لیجئے گا، جہاں اتنی بہت سی باتیں آپ تک پہنچی. آج کی گفتگو میں اس تنہائی کا ذکر کروں گا جس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، اور وہ تنہائی ہے ہمارے معاشرے کے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ زندگی کے آخری چیپٹرز لکھ رہے ہیں، یعنی جنہیں ہم سینئر سٹیزنز کہتے ہیں. اب چند ہی سالوں کی بات ہے، ہم تو خود سینئر سٹیزنز بننے والے ہیں. اس لیے یوں کہیے کہ یہ ایک وہ کیفیت ہے جو اس خوف کے مارے بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم بھی اسی تنہائی کا شکار نہ ہو جائیں. یہ تنہائی جس کا میں ذکر کرنے والا ہوں، اس میں سب سے زیادہ مشکل اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ اگر چاہیں بھی کہ اس کو بدل دیں گے اور اس کو تبدیل کر دیں گے اور اس کے لیے کوئی درما تلاش کریں گے تو وہ آپ کو ملتا ہی نہیں. یعنی یہ عجیب تنہائی ہے، اور اس کو پھر اس تنہائی کو بدلنا سولیچیوڈ میں بہت ہی مشکل کام ہے. یہ جو بڑھاپے کی تنہائی ہے، اس کو جس قدر خوبصورتی سے فیض احمد فیض صاحب نے بیان کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ تنہائی کی گفتگو جب شروع ہوئی تھی تو انہی سے بات شروع کی تھی. تو آج جب میں اس پر غور کر رہا تھا تو مجھے ان کی نظم مارکۃ الآراء نظم ہے تنہائی، وہ یاد آئی. تو سوچا کہ آج کی بات اپنے سینئر سٹیزن کے نام اور ان کی تنہائی کا ذکر اس نظم سے کرتے ہیں، جو انہوں نے تو شاید کسی اور پرسپیکٹیو میں لکھی ہوگی، لیکن مجھے لگا کہ جو ایکسپیرینسز میں سنتا ہوں اپنے سینئر سٹیزن سے، وہ بہت قریب ہوتے ہیں اس کیفیت کے. تو ان کی اس نظم کا عنوان ہی تنہائی ہے، اور انہوں نے کیا خوب لکھا ہے اور کیا منظر بیان کیا ہے. اور وہ یوں ہے کہ پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کو غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ. سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ. گل کرو شم میں بڑھا دو میو میناؤ ایاغ، اپنے بے خواب کے واڑوں کو مقفل کر لو. اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. اس میں جو ایک حسرت ہے، جو ایک بیچارگی ہے، جو ایک نا امیدی ہے، بہت سے گھروں میں رہنے والے ہمارے سینئر سٹیزنز اسی نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں. دن بدن جیسے جیسے بہت سے گھروں کے افراد اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کے کوئی ملک سے باہر صدار رہا ہے، تو کوئی کسی بڑے شہر جا رہا ہے. گاؤں میں رہنے والے لوگ ہر روز دیکھتے ہیں کہ ان کا بابو گھر چھوڑ کر اب شہر میں رہنے لگے گا، اور پھر ان کو پریشانی ہونے لگتی ہے کہ اس کو نہ پڑھایا ہوتا تو یہ ہماری طرح کسان ہی رہتا اور ہمارے ساتھ اس کی زندگی بسر ہوتی. تو یوں تنہائیوں کا یہ سلسلہ اس عمر میں بہت ہی شدید ہوتا ہے، اور اس میں وہ جو نا امیدی کی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی بہت شدید ہوتی ہے. اور
یہ جو بات کہی نا فیض نے، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، یہ تنہائی کی ایک ایسی شدت ہے جس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس تنہائی کا کوئی درما نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ یہ یعنی جو ایک اس کے اندر انفینٹی ہے نا، یہ ہے بہت دردناک تنہائی کا وہ پہلو جو کہ ہمارے سینئر سٹیزنز کی زندگی میں ایک ٹریجڈی بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس تنہائی کو آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے اور میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور شاید اس تنہائی کے بارے میں زیادہ ذکر کرنے سے ضروری یہ بات ہے کہ اس تنہائی کو ہم کیا کریں کہ کم ہو جائے۔ اب یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی کو ریوائیو کیا جائے اور دوبارہ سے جو فیملی سسٹم تھا وہ ہم دوبارہ سے اس کو شروع کر سکیں گے، مجھے تو نہیں لگتا۔ میرے خیال میں تو اب یہ جو سلسلہ ہے یہ اور سے اور تنہائی کی طرف چلتا چلا جائے گا، تو پھر کیا کریں؟ میرے خیال میں اس میں جو سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں معلوم ہے اب کہ پاکستان میں جو ایوریج ایج ہے ماشاءاللہ وہ 70 کے قریب پہنچنے والی ہے، اور آنے والے سالوں میں انشاءاللہ وہ 80 اور 90 تک بھی پہنچے گی، تو ہمیں بہت پہلے سے اپنے آپ کو اس تنہائی کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اور وہ جو لوگ ہماری اولاد ہیں، جو ہم سے آگے والی نسل ہے، اس کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ چاہتے نہ چاہتے یہ جو رومانس تھا اکٹھے رہنے کا یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور انہیں بھی ہیلپ کرنی چاہیے اپنے بڑوں کو کہ وہ انہیں پریپیئر کریں تنہائی کے لیے۔ ہم جس راستے پر سرپٹ بھاگ رہے ہیں وہ وہی ہے جو ویسٹرن راستہ ہے، اور وہاں جائیے اور دیکھیے کہ تنہائی کا یہ عالم اولڈ پیپلز ہوم میں کس رنگ میں نظر آتا ہے۔ لیکن یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ کوئی ٹریجک پہلو نہیں ہے اگر آپ کو ہینڈل کرنا آتا ہو کہ ان سالوں میں جو سال جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ ہے کہ جناب سب سے بڑا احسان آپ اپنے بڑوں کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ریٹائر نہ کریں، یا کم از کم ریٹائر کے اصل لفظ کو سمجھ جائیں۔ یہ لفظ ہے ریٹائر، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص اپنا کام کرتے 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 تھک گیا، اب وہ چپ کر کے بیٹھ گیا اپنے گھر میں، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے کبھی کوئی اور کام نہیں کرنا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس نے جو کام تمام عمر کیا ہے وہ کام ختم ہوا، اب اس کو ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے، ایک نیا انداز اختیار کرنا ہے۔ تو ساتھ ہی جیسے ہی وہ 60 65 70 کے قریب پہنچتا ہے تو پھر اس کے لیے نئے نئے سکلز، نئی نئی ایکٹیویٹیز اور نئے نئے انٹرسٹس جنریٹ آپ کو کرنے ہیں ہمارے لیے۔ ہمیں مت ریٹائر کریے۔ آپ شروع میں ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ آپ کوئی کام نہ کیجئے، اب آپ گھر میں بیٹھ جائیے، کہیں نہیں جانا، کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں، آپ نے بہت کام کر لیا، بس یہ ہے نا 1 2 نوکر بھی ہیں، یہ سب آپ کے کام کریں گے۔ جناب یہ میرے ساتھ آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ مجھے میرے کام کرنے کے لیے آپ آمادہ کریں۔ اور اس میں اب میں سمجھتا ہوں جیسے ایک زمانے میں تہذیب کا یہ عالم تھا کہ اگر میرے والد صاحب اتر رہے ہیں بستر سے تو بھاگ کر کے ان کی جوتی بھی ان کے سامنے رکھنا اور ان کا ہاتھ بھی پکڑ کے انہیں اٹھانا، یہ میں اپنی سعادت سمجھتا تھا۔ اگر وہ اپنا تکیہ بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگے تو فوراً مجھے جا کے ان کے تکیے کو ٹھیک کرنا، تو یہ سعادت بھی تھی اور یہ ہماری تہذیب کا حصہ بھی تھا۔ لیکن اب چونکہ سب کچھ بدل رہا ہے تو اب انکریج کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ہم اپنے بڑوں کو موقع دیں کہ وہ اپنے تسمے بھی خود باندھیں، وہ اپنی جرابیں بھی خود پہنیں، وہ اپنے کپڑوں کو بھی خود کوشش کر کے سیدھا کریں اور خود پہننے کی کوشش کریں، جوتے خود سنبھالیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں خود رکھیں۔ اس زمانے میں جب ابھی وہ بہت زیادہ بوڑھے نہیں ہوئے تو ان کو اپنے ہی کام خود کرنے کی عادت ڈالنا، ان کو ہر کام میں انوالو رکھنا، اپنی ان والدہ کو جو اب 70 سال کی ہو گئی ہیں ان کو یہ کہنا کہ آپ
ٹھیک ہے آپ کھانا پورا مت پکائیے لیکن کھانے میں اسسٹ ضرور کریے. آپ مٹر ہی چھیل دیجئے, آپ آلو ہی چھیل دیجئے, آپ جو باورچی ہے اس کو سمجھائی دیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں جو اتنی لذت ہے وہ کیسے آئی ہے. یعنی ان کو انوالو رکھنا گھر کے ہر کام میں, ہر طریقے سے مختلف چیزوں میں ان کو نئی نئی سکلز دینا. میں جانتا ہوں ایک خاتون کو جو بہت اچھا گاتی تھی. اب جناب انہوں نے کیا کیا ہے کہ نئے سرے سے انہوں نے, پہلے وہ صرف ستار بجاتی تھی, اب انہوں نے ہارمونیم سیکھنا شروع کر دیا ہے. میں ایک اور صاحب کو جانتا ہوں جنہوں نے 75 سال کی عمر میں اب ایک نئی زبان ٹرکش, اب وہ ٹرکش ڈرامے دیکھتے تھے, سمجھ نہیں آتی تھی تو انہوں نے ٹرکش سیکھنی شروع کر دی ہے. اچھا آپ کو ایک گیم پہلے نہیں آتی تھی, اب اس کو دوبارہ سے سیکھنے کی کوشش کر لیجئے. میرے والد صاحب نے اب یہ سوچا ہے کہ وہ تاش کی وہ گیمز میرے ساتھ سیکھیں گے جو انہوں نے ساری عمر نہیں کھیلی. تو یہ جو ایک ارج ہے نئی سکلز ڈیولپ کرنے کی, نئی زبانیں سیکھنے کی, نئے ہنر سیکھنے کی, اپنے کام خود کرنے کی, اس سے دو باتیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ وہ شاید اپنے برین کی ایکسرسائز میں اس کو ڈیلے کر سکیں گے, اس پروسیس کو جس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں. اور اس طرح سے یوں سمجھ لیں کہ جیسے وہ اپنے برین کو ایک مسل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, اور اس سے جب ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی چلی جائیں گی تو پھر یہ بہت اچھا ہو جائے گا ان کے لیے کہ وہ تنہائی میں بھی تنہائی محسوس نہیں کر سکیں گے. اور ان کے لیے خلوت میں جانا بہت مشکل ہوتا ہے, اس لیے وہ ہر وقت جب اکیلے ہوں گے تو وہ کچھ نہ کچھ ہاتھ سے, دماغ سے, زبان سے, ذہن سے کرتے چلے جائیں گے. اور جب کرتے چلے جائیں گے تو پھر ان کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا, کیونکہ انہیں کسی کا انتظار نہیں رہے گا. ورنہ وہ تمام دن آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور آپ مصروف ہوتے ہیں, آپ چند منٹ کے لیے ان کے پاس بیٹھتے ہیں ایک ڈیوٹی کے طور پر, اور اس کے بعد اٹھ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ان کی زندگی سے آپ تنہائی کو دور کریں گے, یہ میری نظر میں ایک بہترین طریقہ ہے. ان کو پریفریبلی کوئی نہ کوئی چیز ہاتھ سے کرنے کی طرف راغب کریے. یہ جو ہم نے ان کے لیے فیس بک کا اور ٹیلی ویژن کا سلسلہ شروع کر دیا ہے, اس میں وہ خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جو ان کے سامنے ہو رہا ہے. اس سے ان کے ذہن میں وہ توانائی نہیں پیدا ہوتی جو ان کو تنہائی سے بچا سکتی ہے. یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو فیس بک ہے, یہ ٹیلی ویژن ہے, وہ چیونگم ہے, یہ خوراک نہیں ہے ان کی. تو یہ جو چند گزارشات میں نے اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے کی کہ ان کو ریٹائر, نئے سرے سے ایک اور زندگی دینے کا موقع ہے, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید وہ تنہائی محسوس نہیں کریں گے جس کا فیض احمد فیض صاحب نے اپنی نظم میں ذکر کیا.